مولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيتي كلهم قد وجبت لهم النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وفهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا به. فضل خدا سے صاحب دی شان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا. اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا. 10 ایسے آدمیوں کو جنت دلائے گا دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا. مانند آفتاب وہ چمکیں گے حشر میں جن کا فصل بھی حافظ قرآن ہو گیا. حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا. حاضرین اکرام، دوستو، بزرگوں، مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بندوں کی ہدایت کے لیے دو سلسلے چلائے، ایک سلسلہ استاد کا، ایک سلسلہ کتاب کا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے ان پہ تورات نازل کی۔ تورات اللہ کی کتاب تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام قوم کے استاد تھے۔ استاد بن کے جب تورات سکھائی تو اللہ نے اسی قوم کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایسی قوم بنائی کہ چلتے ہوئے سمندر سے ایک نہیں، دو نہیں، 12 راستے اللہ نے بنائے، اور ان 12 راستوں سے جب یہ پار ہوئے تو جاہل لوگ، اندھیرے والے لوگ، شرک والے لوگ، کتاب بغیر لوگ، پیغمبر کو استاد نہ ماننے والے لوگ اسی دریا میں غرق ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب نبی بنایا تو ان پر اللہ نے انجیل نازل فرمائی، اور انجیل کتاب ہے، اللہ کے احکامات اس میں موجود ہیں۔ اس کتاب کو سکھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو انجیل سکھائی، اور انجیل کے اسباق، انجیل کے اندر اللہ کے احکامات جو تھے ان کو سکھائے۔ استاد بغیر کتاب سمجھ نہیں آتی، اور کتاب کو سمجھنے کے لیے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مقدس اتارا، اتارتے ہوئے تو 23 سال لگے۔ اتارنے سے پہلے یہ کلام اللہ کے پاس موجود تھی، اتارنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس قرآن کا مرتبہ تھا۔ اللہ نے اس کتاب کے لیے ساری انسانیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کے نازل فرمایا، چن کے پیدا فرمایا، کہ جیسے کتاب چنی ہوئی میری نازل کردہ کتاب ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس کے لیے میں وہ انسان لاؤں جس انسان کی بھی کوئی مثال دنیا نہ لا سکے۔ اللہ نے جبریل کو سکھایا۔ جبریل اگر آدم علیہ السلام کے پاس وحی لاتا تھا تو علم تھا نا۔ جبریل اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لاتا تھا تو تورات کا حافظ تھا نا۔ انجیل لایا تو انجیل بھی اس کو آتی تھی۔ داؤد علیہ السلام پہ زبور لے کے آیا، وہ بھی اس کو آتی تھی۔ یہ 100 رسولوں کم و بیش جتنے پیغمبروں پر وحی آئی، جبریل ہی تو لاتا تھا۔ اس کے باوجود جبریل نے قرآن اللہ سے سیکھا۔ پتہ چلتا ہے سیکھنے بغیر کتاب نہیں آتی۔ جبریل اتنے بڑے علوم کے باوجود جب قرآن اس نے سیکھا اللہ سے، تو پھر وہی جبریل آئے، اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، اور وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے سیکھتے ہیں، جبریل اللہ سے سیکھتے ہیں۔ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب کو اپنے صحابہ کو سکھاتے ہیں، اور صحابہ کا استاد پیغمبر ہے، اور وہی صحابہ آگے قرآن سکھانے کے لیے دائرے بنا دیتے ہیں، لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں، قرآن سیکھنے والے سیکھنے پہ آتے ہیں، سکھانے والے قرآ بن جاتے ہیں۔ اللہ نے جیسے کتابیں دی، اس میں اللہ کے احکامات ہیں، اور ساتھ استاد دیا کہ استاد اس قرآن کو، کتاب کو، مسائل کو دیکھ دیکھ کے پڑھائے۔ مرضی استاد کی بھی نہیں چلے گی، مرضی انسان کی نہیں چلے گی، مرضی ایک اللہ کی چلتی ہے، احکامات اس کے ہیں، بندے اس کے ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں جو قرآن دیا اس کی آیت سنیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله
نے اپنی کتاب کا وارث بنایا تو اپنے بندوں میں مسلمانوں کو چنا. بندے تو اللہ کی دنیا میں بے شمار ہیں، لیکن سب کو قرآن کے لیے نہیں چنا. جب چنا تو اللہ نے مومنین کو چنا. صحابہ کے دور میں صحابہ کو چنا، تابعین کے دور میں تابعین کو چنا، ان کے بعد تبع تابعین کو چنا، اور اس امت میں حفاظ کو، علماء کو، مومنین کو، متقین کو چنا اللہ نے. اب سارے جب قرآن نہیں پڑھتے تو سمجھ لو قرآن وہی پڑھے گا، وہی سیکھے گا جن پہ اللہ کا کرم ہوگا. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، چننا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے میں نے کچھ بندوں کو چنا. ٹھیک ہے، اگر 100 بندے ہیں دنیا میں تو مالک نے 50 بندوں کو قرآن پڑھنے کے لیے چن لیا. مثال، اب ان 50 میں دیکھ لو، اب ان کے بھی 3 گروہ بن گئے. پہلا گروہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قرآن کے سامنے جب بیٹھے تلاوت تو انہوں نے سیکھ لی لیکن عمل انہوں نے نہ کیا. اب پتہ ہے قرآن کی، اللہ کی کلام کی کتنی بڑی شان ہے، لیکن تلاوت تو سیکھ لی، عمل نہ سیکھا. کیا مطلب ہو گیا؟ اب اس کی نیکیاں تھوڑی ہو گئی، ان کے گناہ زیادہ ہو گئے. اس لیے قرآن فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، میں نے جب قرآن کے لیے چنا تھا پھر بھی کچھ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے کہ قرآن آنے کے باوجود عمل نہ کیا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے قرآن کو پڑھا بھی، عمل بھی کیا، لیکن گناہوں سے باز نہ آئے. جب اللہ کی دربار میں پہنچے نہ نیکیاں زیادہ تھیں نہ گناہ کم تھے، بالکل برابر ہو گئے. مقتصد، متوسط، درمیانے. اعلیٰ بھی نہ بنے کہ نیک ہوتے نیکیاں بڑھ جاتی، پہلوں کی طرح ظالم بھی نہیں تھے کہ عمل نہ کرتے، عمل بھی کر بیٹھے. اعمال بھی کیے، قرآن کو سمجھا بھی، لیکن کچھ برائیاں گناہ ایسے ہو گئے کہ اب نیکیاں برائیاں برابر ہو گئی. ایک نیکی بڑھتی ہے تو یہ آگے ہو جاتا ہے، ایک نیکی بھی نہیں. بالکل 10 نیکیاں ہیں تو 10 ہی گناہ ہیں، 20 نیکیاں ہیں تو 20 ہی گناہ ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، یہ متوسط ہے، درمیانے لوگ. لیکن فائدہ ان کو بھی ہوگا کہ حساب میں اللہ سختی نہیں فرمائے گا کہ میرے بندے اگر تیری نیکیاں 10 ہیں، گناہ 10 ہیں تو نیکیاں بھی تو 10 ہیں. گناہوں کا تقاضا یہ کہ حساب میں سختی کی جائے، تیری نیکیاں بھی اتنی ہیں، نیکیاں بتاتی ہیں سختی نہ کی جائے. تو اس نے بھی فائدہ اٹھا لیا. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان 50 میں سے پہلا طبقہ آیا جس نے پڑھا لیکن عمل نہیں کیا. دوسرا طبقہ آیا، پڑھا بھی عمل بھی کیا لیکن اور گناہوں سے باز نہ آئے. اور تیسرا گروہ آیا، پڑھا بھی عمل بھی کیا، گناہوں سے بھی بچتے رہے. جیسے رمضان کا روزہ بھی رکھا، دعائیں بھی کی، قرآن بھی سنا، پڑھا بھی، عمل بھی کیا. نماز کا حکم ہے پڑھیں گے، روزے کا حکم ہے رکھیں گے، زکوٰۃ کا حکم ہے دیں گے. جو قرآن میں حکم اللہ نے دیا عمل کر کے دکھائیں گے. اچھا، عمل کریں گے تو جھوٹ نہیں بولیں گے، شراب کے پیچھے نہیں جائیں گے، زنا کے پیچھے نہیں جائیں گے، جہالت کے پیچھے، شرک کے پیچھے نہیں جائیں گے. بڑے بڑے گناہوں سے بچتے گئے، چھوٹے چھوٹے گناہ میرے رب نے ان کو معاف کر دیا. اور خود قرآن کی تلاوت کے ساتھ اعمال کر کے سابقون بالخیرات، تینوں گروہوں میں پہلا نمبر لے گئے. اس کو قرآن کہتا ہے سابقون بالخیرات، یہ بہت آگے بڑھنے والے. یا اللہ، اگر 100 بندے تھے، 50 تو نے چنے، پہلوں نے جان پہ ظلم کر دیا،
دوسرے درمیانے بن گئے، تیسرا پہلے نمبر پہ آ کے کامیاب ہو گیا، یہ اپنی مرضی پہ کامیاب ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں نہ، یہ بھی سن، ذالک هو الفضل الکبیر، میں بڑا اللہ ہوں، میں نے جب فضل کیا تو ان بندوں پہ اپنا فضل کر دیا۔ اتنا بڑا فضل ہوا کہ یہ قرآن بھی پڑھتا رہا، یہ قرآن کو سمجھتا بھی رہا، یہ قرآن کے مطابق عمل بھی کرتا رہا، اس کے مد مقابل جو خامیاں، برائیاں، بد اخلاقیاں، بدعمالیاں آئیں یہ بچتا بھی گیا۔ یہ فضل نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں نیکی کرنا کوئی کمال نہیں ہے، نیکی کو سنبھالنا کمال ہے۔ دیکھو کتنے بندوں نے ابھی نماز پڑھی، اور یہی بندے کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہی بندے کہیں گے سبحان ربی العظیم۔ یہی بندے جب نماز کے بعد باہر نکلیں گے تو اللہ کے احکامات توڑ دیں گے۔ کیسے؟ کوئی جھوٹ بولے گا، کوئی غیبت کرے گا، کوئی اور گناہ کرے گا، ضائع کر دے گا مال۔ نیکی کرنا کمال نہیں، بڑی دنیا نیکیاں کر رہی ہے، کفار سے جا کے پوچھو، وہ بھی اپنی اپنی جگہ اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن سنبھالتے چونکہ نہیں ہیں۔ نیکی کرنا، نیکی کے بعد نیکی کو سنبھالنا۔ کیوں سنبھالنا؟ کہ جب موت آئی تو موت کی پریشانی مجھے نہ ہو، مرنے کے بعد قبر کا عذاب نہ ہو، قبر کے بعد حشر میں پریشانی نہ ہو، حشر کے بعد جہنم میں نہ چلا جاؤں، جنتی بن جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن، جس نے رب کے قرآن کو پڑھا، فاستظہرہ، پڑھنے کے بعد پہلے صحیح پڑھا دیکھ کر، اب اس کو بھی وہ صحیح پڑھتا ہے، پھر کہتے ہیں رب اور دولت دے، یاد کروں، پھر اس کو یاد کر لیتا ہے۔ جب یاد کر لیا تو احل حلالہ حرم حرامہ، جہاں اللہ نے کہا یہ جائز ہے وہ کر لیا، جہاں اللہ نے فرمایا یہ نہ کرو حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، تو ان باتوں سے یہ بچ جاتا ہے۔ جب بچتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر ادخلہ اللہ الجنہ، میں اللہ کریم قرآن کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اللہ کریم اس نے اتنی محنت کی ہے تو وہ خود جنت میں جائے گا، اس کو کوئی تحفہ بھی تو ملنا چاہیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں 11 پاسپورٹ اس کو دے دوں گا، ایک پاسپورٹ سے خود جنت میں جائے گا، 10 کے ذریعے 10 جہنمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ حدیث کیا ہے؟ شفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اس کے خاندان میں 10 آدمی، کلہم وجبت لہم النار، جن کے اعمال نامے اس بات پہ شہادت دیتے ہیں کہ وہ پکے جہنمی ہوں گے، لیکن یہ آدمی جنتی بن کے، حافظ بن کے ان کو پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے۔ کتنا بڑا درجہ یار کہ 10 آدمیوں کو، ایک بندے کو بھرتی کر لے، کتنے خوش ہوتے ہو کہ فلاں نے تو میرے بچے کو بھرتی کیا، اچھا کام کیا۔ اور میں کہتا ہوں جنت میں 10 بندوں کو بھرتی کروا دے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ 10 جہنمی جن پر جہنم واجب، اور یہ عرض کرتے ہیں ربا میرے قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، پھر مجھے کوئی انعام ملنا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا 11 پاسپورٹ لے لو، ایک سے خود جنت میں چلے جاؤ، 10 سے 10 جہنمیوں کو، خاندانیوں کو لے جاؤ۔ کتنا بڑا صبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن، مجھے اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر جب حافظ قرآن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اوحى اللہ الی الارض، زمین کو اللہ حکم دیتے ہیں او زمین خیال کر تیرے پاس حافظ قرآن آ چکا ہے، جس کے سینے میں میرا قرآن ہے، پڑھتا تھا، یاد کرتا تھا، سیکھتا تھا، بڑا خیال کرتا تھا، اب اس کے قرآن کی وجہ سے اس کو نہ کھانا، اے زمین اب تیرے پیٹ میں آ چکا ہے، اب میرے بندے کو نہ کھانا، اس کے بدن کو نہ توڑنا، اس کی ہڈیوں کو جدا نہ کرنا۔ اللہ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ زمین بول کے عرض کرتی ہے، کیا
آکل لحمہ کیفا، یا الہی کیسے میں اس کے بدن کو کھا لوں جس نے اپنے پیٹ میں تیرا قرآن سنبھالا تھا، اپنے سینے میں تیرے قرآن کو اس نے سنبھالا، پڑھا کرتا تھا، لوگ قاری کہتے تھے، حافظ کہتے تھے، عالم دین کہتے تھے، لوگوں کو رمضان میں نظر آتا تھا یہ قرآن کا حافظ ہے، قرآن سناتا ہے، لوگوں کو بیان سے پتہ چلتا تھا یہ قرآن کا ترجمہ سمجھتا ہے، قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ جب اس نے اپنے اندر قرآن کو محفوظ کیا، جب میرے پیٹ میں، قبر میں، زمین میں آئے گا میں اس کے بدن کو محفوظ کروں گی۔ کتنا بڑا سرا ہے۔ اذا مات حامل القرآن اوحى الله الى الارض الا تاكلي لحما، الہی کیف آکل لحم وکلامک فی جوفی، کیسے میں اس کو کھا لوں، کیسے میں اس کا گوشت لے لوں، کیسے ہڈیوں کو جدا کر دوں جبکہ اس کے پیٹ میں تیرا قرآن موجود ہے۔ اللہ، کتنا بڑا درجہ ہے قرآن کا۔ اور یہ قبر سے جب نکلے گا 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکے گا، پل سے رات پہ گزر کر جب حشر کے میدان میں آئے گا، اللہ کریم کیا فرمائیں گے؟ الماغر بالقرآن، اور قرآن پڑھنے والی، اور قرآن کی سمجھ رکھنے والی، الماغر مہارت رکھنے والی، مع السفرۃ الکرام، جہاں میرے فرشتے موجود ہیں تو ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ کتنی بڑی ڈگری مل گئی، کتنا بڑا صلہ مل گیا۔ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، خود بھی قرآن پڑھو۔ ہر بندہ گریبان پہ سوچے میں نے قرآن پڑھا ہے نہیں پڑھا۔ اگر مجھے بندہ کہتا ہے میں نے تو خود نہیں پڑھا لیکن بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں، میں نے کہا بچوں کی قبر اپنی ہے، آپ کی قبر اپنی ہے۔ سکول کے لیے ٹائم ہے، پرائمری کی عمر ہے، مڈل کی عمر ہے، ہائی کی عمر ہے، بڑی عمر والے اب سکول نہیں پڑھ سکتے، لیکن شکر الحمدللہ پڑھو، اللہ کی دین کے لیے کوئی عمر نہیں، چھوٹی عمر میں بھی پڑھ سکتے ہو، بڑی عمر میں بھی پڑھ سکتے ہو۔ جتنی دنیا کی محنت کرتے ہو کھانے پینے کے لیے، بچوں کے لیے سکھ ڈھونڈتے ہو، اس کا 10واں حصہ اپنے لیے سکھ ڈھونڈو، بس پھر بھی تم کامیاب ہو۔ 10واں حصہ اگر تم محنت کر لو کہ میری آخرت بن جائے، جہنم سے بچ جاؤں، دیکھو قرآن بھی آپ کو آئے گا، دیکھو قرآن کی سمجھ بھی آپ کو آئے گی۔ مالک کائنات سے دعا ہے، بولنا سننا قبول منظور مقبول فرمائے۔